إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد وقال الله تعالى عز وجل في موضع آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: من بنى مساجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. أما بعد معزز مکرم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم سب کو صرف ایک جان سے پیدا فرمایا. وہ ذات تب سے ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ذات تب تک رہے گی جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ذات ایسی جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں. وہ جہاں چاہے بے شمار برسات کا مغول کرے اور جہاں چاہے کیس ساری نازل کرے. تمام اختیارات اسی رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. تمام تعریف اسی رب العالمین کے لیے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پہ تحفہ نازل ہو تمام تر انبیاءوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ تمام تر مسجد سے جڑی. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1190، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی کہ آلٹرنیشن کر رہے تھے، اس کو پھر سے دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا رہنے دیجئے، کیوں کرتے ہو؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا: اے سنو، اس رسول کے صحابی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، وہی رسول نے فرمایا تھا: من بنا مساجد للہ، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے، جو کوئی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جو کوئی اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی گھر کی تعمیر کرے، اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، بن اللہ لہ فی الجنۃ مثلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اس سے جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس اللہ نے جس نے مجھے مبعوث کیا، وہ اللہ بشارت دیتا ہے کہ اس کے مثل ویسا ہی گھر جنت میں عطا کروں. تو اس حدیث کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ آج میں نے یہ عنوان طے کیا ہے. انشاءاللہ اس میں ہم جانیں گے کہ جس نے وعدہ کیا اس کی عظمت کیا ہے، اور وہ
جنت کیا ہے، وہ جہنم کیا ہے، اور بالآخر مسجد کی تعمیر میں حصہ کس کو ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہوتے کون؟ انشاءاللہ انہی باتوں کو انشاءاللہ سمجھنے کی بھی کوشش کروں. سب سے پہلی چیز میں نے کہا تھا کہ یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جس کا وعدہ ہے وہ ذات کیسی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کو جاننے کے لیے سورہ نادیہ کے واقعہ کو پڑھیں. سورہ نادیہ سورہ نمبر 79 کی آیت نمبر 15 سے 26 تک پڑھیں. چھوٹا سا مختصر انداز میں اللہ نے بیان فرمایا. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. اللہ نے کہا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ کو موسیٰ کا واقعہ معلوم ہے؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جبکہ اس نے پکارا تھا اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وادی طویٰ پر اس نے رب کو پکارا تھا. اس رب کو پکارنے والے نبی کا واقعہ کیا تم تک پہنچا ہے؟ اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى. جب اللہ نے کہا تھا موسیٰ سے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اس نے زمین میں سرکشی پھیلا رکھی ہے، بہت فساد پھیلا رکھا ہے. بہت مختصر انداز میں اللہ بیان فرما رہا ہے، بہت مختصر انداز. اللہ نے بہت سے واقعات ہیں، اگر اپن جائیں گے، اگر پڑھیں گے پچھلے واقعات جو شورا میں ہیں، سورہ طٰہٰ میں ہیں، کئی تفصیلات معلوم ہیں. جیسے کہ اس نادہ ربہ بالوادی المقدس طوى. دراصل واقعہ کچھ یوں ہے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے پھر واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، تو جب رات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے ایریا سے کہا کہ رکو ذرا دیکھو تو آگے کچھ شعلے نظر آتے ہیں، جاتا ہوں، جا کر کے کچھ شعلے یا آگ لے کر کے آؤں گا انشاءاللہ. یہ کہہ کر کے جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وادی طویٰ کے پاس، اس روشنی کے پاس، اس آگ کے پاس. جب آگ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر آواز آتی ہے. سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، آواز آتی ہے. اللہ آواز لگاتا ہے اننی اللہ، اے موسیٰ میں تیرا رب اللہ لا الہ الا انا. سنو، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، میرے علاوہ تمہارا کوئی مصیبت کا ٹالنے والا نہیں. اننی اللہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی، میری صرف اور صرف میری ہی عبادت کرنا، میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا. موسیٰ علیہ السلام سنتے ہیں. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کو اور مزید ہدایت اللہ نصیب فرماتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے سنو، تمام جہانوں کے لوگوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور قیامت کے دن کو میں نے مقرر کیا اور میں نے اس کو پوشیدہ رکھا تاکہ جانو کون اچھے اعمال کرتا ہے اور جو اعمال کر کے وہ آئے گا انشاءاللہ میں قیامت کے دن اس کو اس کا بدلہ دوں، اس کا پورا بدلہ دوں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے اللہ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے تمہارے ہاتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میری عصا ہے، میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لیتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں اور دیگر کام کرتا ہوں. تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اس لاٹھی کو تم نیچے پھینکو. تو اللہ کے حکم سے موسیٰ نے جب لاٹھی پھینکی تو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو، لاٹھی سانپ بن گئی. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور مردہ نہ دیکھے بھاگتے. اللہ نے کہا رکو موسیٰ، اسے واپس پکڑ لو، لاٹھی بن جائے گی. تو انہوں نے لاٹھی کو پکڑ لیا، انہوں نے لاٹھی کو پکڑ لیا. پھر کہا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالو. جو بغل میں ڈالا تو ہاتھ سفید ہو گئے. تو کہا اللہ نے سنو موسیٰ یہ 2 معجزات میں تمہیں دیتا ہوں، یہ 2 معجزے تمہیں دیتا ہوں، جاؤ لوگوں کو دکھاؤ اور توحید کی دعوت. جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اس فرعون کے پاس، وہ سرکش کے پاس جس نے نہ صرف حقوق اللہ میں نافرمانی کی بلکہ حقوق العباد کو بھی پامال کیا. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ نے کہا تھا، اللہ نے اعلان کیا کہ فرعون نے جو ظلم و زیادتی کی تھی نہ صرف اللہ کی ذات میں کی بلکہ دنیا میں لوگوں پر بھی اس نے ظلم کیا. چھوٹے بچوں کو مارتا تھا، بچیوں کو چھوڑتا.
کے پاس جاؤ، جا کر کے دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دے، ویسر لی امری میرا کام مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی میری زبان کی گوہ کو آسان کر دے، کھول دے، تاکہ جو بات میں کروں وہ سمجھ میں آئے. اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اے اللہ اتنی رحمتوں کی برسات کرے گی، ساتھ ہی ساتھ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، میرے بھائی کو بھی شریک کر دینا. میرا نبوت کا تاج کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنا دیا جاتا ہے. بالآخر دونوں بھائی مل کر اللہ کے سامنے التجا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بادشاہت فرعون کی ہے، بادشاہت کے قبطی کا قتل ہمارے ہاتھ ہو. اے اللہ ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ادھر جائیں گے تو وہ ہمیں چھوڑیں گے، ہمیں ڈر ہے کہیں ہماری غلطیوں پر اس پر وہ پکڑ نہ لے، وہ ہمیں مار نہ ڈالے. تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا میں تمہیں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. اللہ دوسرا کوئی سوال نہیں، سیدھا فرعون کے دربار میں دو بھائی توحید کی دعوت دی. اب فرعون پریشان بات کیا ہے، اڑ کر کہنے لگا یہ کیا عجیب جادو لے کر کے آئے ہو تم، یہ جادو دکھا کر کہ ہم کو ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہو اور ہمارے دھرم کو پامال کرنا چاہتے ہو، ہمارے دھرم کو ختم کرنا چاہتے ہو. آؤ مقابلہ کریں، ایک ہاتھ جادو تمہارا تو ایک ہاتھ جادو ہمارا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسے میدان میں جمع ہو جائیں گے جس دن لوگ جمع ہوتے تو جمع ہو گئے. تو موسیٰ کا مقابلہ جادوگر سے ہوا. کیا تھے یہ سب جادوگر تھے، انہوں نے کوئی عالم کورس نہیں کیا، نہ کچھ پڑھا نہ کچھ کیا. غور کرنے کی بات، آمنے سامنے موسیٰ ہے جادوگر ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام دکھاؤ نہ کرتا، تو انہوں نے رسیوں کو پھینکا. تو اللہ نے وہاں پر سانپ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ وہ سانپ میں تبدیل ہو، بلکہ رسیوں میں حرکت آئی. ایسا لفظ رسیوں میں حرکت آئی اور وہ دکھتا دوسروں کو سانپ تھا. حقیقت میں کوئی چیز تبدیل جادو کر نہیں سکتا. پھر اس کے بعد عصا جو موسیٰ کی تھی موسیٰ نے پھینکا اور وہ ہنستا وہ سانپ بنا اور وہ سارے کے سانپ بن گئے. یہ دیکھتے ہی جادوگروں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون. جادوگر تمام کے تمام کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر ہارون کے رب پر، ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر ہارون کے رب پر. چلو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی کیونکہ جیت گئے، حق سمجھ میں آئی. دوسری چیز فرعون نے کہا اتنی جرت، بادشاہت میری اجازت کے بغیر تم مسلمان ہوتے ہو، یاد رکھو میں تمہارے ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پیر کاٹوں گا. کہنے لگے اللہ کی قسم جس ذات کو ہم نے پہچانا ہے اس کے لیے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ دین چھوڑنا گوارا نہیں. یہ وہ ذات تھی جادوگروں نے پہچان لیا، وہ جو معجزہ انہوں نے دیکھا تھا اس کو دیکھ کر آج ہمارے پاس جو موجودہ ہے قرآن مجید ہے. افسوس کی بات ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، ہم اس کو پڑھتے نہیں. چلو سمجھ میں آتا ہے جادوگر مسلمانوں کی بات. آگے بڑھیے. پھر اور کی زیادتیاں ہوتی رہی، مختصر بیان کرتا ہوں. یہاں تک کہ اللہ نے فیصلہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ رات تم بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے جاؤ، مصر چھوڑو. اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نکلے، غالباً دریائے نیل وہاں پر پہنچتے ہیں اور فرعون پوری لشکر کو لے کے پہنچتا ہے. پیچھے سمندر، سامنے فرعون، پریشان حال یہاں پر مسلمان ہے. تو اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم لاٹھی سمندر میں مارو، تو سمندر نے راستہ کھول دیا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے کہا کہ اللہ نے بحر کو فرق کیا، دو میں جدائی ڈالی، چیر پھاڑ کر دیا، راستہ بنا دیا، سب چلے گئے، فرعون بچا. جب فرعون ادھر پہنچا تو اللہ کے حکم سے غرق ہوتے وقت اس کے الفاظ دیکھیے. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت بنو اسرائيل وانا من المسلمين.
یہ فرعون کا اعلان ہے، یہ فرعون کا اعلان ہے جو اللہ کا عذاب اس نے دیکھا. یہ فرعون کے الفاظ سے کہا فرعون نے سنو اے اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں اب کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں مانتا ہوں اس رب کو جو بنی اسرائیل نے مانا تھا. یہاں فرعون کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی پکڑ کیسی، اللہ کا عذاب کیسا. اگر اللہ پکڑ لے تو اسے چھڑانے والا کوئی نہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے. اللہ اگر پکڑ لے کوئی ذات نہیں جو چھپا سکے. یہاں پر سمجھو جس ذات نے تم سے وعدہ کیا وہ ذات کیسی، جس کی قدرت دیکھ کر جادوگر ایمان لا. آؤ ایسا بادشاہ، ایسا مالک، ایسا رحمان تمہیں دعوت دیتا ہے مسجد کی تعمیر کی طرف، مسجد بنانے پر ابھارتا ہے. ایسی وہ ذات ہے اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. وہ ہر ایک پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں، کوئی غالب نہیں. ہر چیز اس کے علم میں، کوئی چیز اس کے علم کے احاطے سے باہر نہیں. اس کا جو عرش، اس کا جو اس کی جو کرسی ہے، اس کی وسعت اتنی ہے کہ اگر اس دنیا کو ڈال دی جائے تو انگوٹھی کی معنی میں نظر آئے گا. وہ اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے. من بنا مساجد للہ، من بنا مساجد للہ، من بنا مساجد للہ. جو کوئی اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے، بنا اللہ لہ فی الجنہ مثلا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسی کے مثل جنت میں سے وعدہ کرتا ہے کہ ویسا کھڑا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ حدیث تمہیں فکر آخرت کی طرف بلاتی ہے. یہ حدیث تمہیں کہتی ہے کہ آؤ اپنی آخرت سوار ہو، اس لمحے کی فکر کرو جو آنے والا ہے. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں. سنن داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4755. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روتی ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ روتی کیوں؟ ما یبکیک، میں جان سکتا ہوں کہ تمہاری رونے کی وجہ کیا ہے. کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آگ نے مجھے رلا. اے اللہ کے رسول کیا آپ اس دن ہمیں یاد رکھیں گے؟ اے اللہ کے رسول آپ اہل خانہ کو کل یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ سنو، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. ایک میزان کے وقت، ایک کتاب دیتی جاتی ہے نام اعمال دیتے وقت، ایک تب جب لوگ پل صراط میں سے گزرتے ہیں تب. اللہ، یہ وہ منظر ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سورہ نبا میں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ دن ایسا ہے جس دن روح امین اور تمام ملائکہ صف بنا کر کے کھڑے ہوں گے. وہ روح امین جنہوں نے قرآن نازل کیا، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، وہ بھی صف میں کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. اللہ کی قسم، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا، کوئی اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکے گا. وہ ذات ایسی. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. کوئی اس کی اجازت کے بغیر، وہ رحمان کی اجازت کے بغیر بات کر نہیں سکے گا. کوئی بات کہے گا وقال صوابا، ٹھیک ٹھیک اور صحیح بات. ذلك اليوم الحق، سنو اس کے برپا ہونا یقینی ہے. یہ کیسے بھی کسی بھی حال میں ہونا ہی ہونا ہے، چاہے اس کے ماننے والے کم ہو یا زیادہ، مانو یا نہ مانو. یاد رکھو مسلمانوں، یہ قیامت برپا ہونے والی ہی ہے. یہ ایسی قیامت ہے جس کو دیکھ کر کے کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. کہنے والا کافر ہے، مسلمان نہیں. کہنے والا کافر ہے، کہتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں تراب ہوتا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا. آپ مسلمانوں کا حال بھی تھوڑا سا نیچ ہو. قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. آسمان بادل سمیت پھٹ جائے. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور فرشتے پے در پے نازل ہوتے رہیں گے. الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن بادشاہت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہوگی، کسی اور کی نہیں. کسی اور کا دامن نہیں ہوگا. صرف اگر کسی کی ملکیت چلے گی تو چلے گی صرف اللہ کی ملکیت. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوم الکافرین عسیرا. اور یہ کافروں پر بڑا سخت دن ہے. ویوم یعض الظالم علی یدیہ. افسوس اس پر، افسوس اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا جائے نہ سنتا ہو. وہ اپنے ناخنوں کو چبا چبا
کر کے کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اے کاش کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش کہ میں ان کی اتباع کرتا ہوتا، اے کاش کہ جو فرامین میرے سامنے تھے، جو حدیثیں مجھے پڑھ کر سنائی جاتی، اے کاش کہ میں اس پر عمل کرتا. اللہ اکبر. یہ افسوس کرتا جائے گا. آگے دیکھو کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، ہائے افسوس کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا. دوستی میں گیا، اپنی زندگی برباد کر دیا، اپنی جوانی برباد کر دیا. جوانی کی عبادتیں جو اللہ کو پسند تھی دوستی میں نے گوا دی. اللہ اکبر. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہتا ہے اس نے مجھے ذکر آ جانے کے بعد، قرآن پڑھ پڑھ کر سنا دیے جانے کے بعد، حدیث پڑھ پڑھ کر سنانے کے باوجود مجھے اس نے گمراہ کر دیا. وکان شیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو دغا دینے والا ہے. یہ افسوس تو تھا ہی تھا. سب سے بڑی افسوس کی بات تب آتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اٹھ کر قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہ حشر، یہ حسرت، یہ جو تم کر رہے ہو تمہاری خود کی خطا ہے. تم نے قرآن کو چھوڑا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑا. بتاؤ آج تمہاری 30 سالہ عمر گزر چکی ہے، کتنی بار تم نے قرآن پڑھا، کتنی بار تم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، کتنی بار خود سمجھا اور دوسروں کو سمجھانے کی تم نے کوشش کی، کتنی بار تم نے قرآن کو پڑھا. کیا جذبہ ہے؟ کون سے محبت کے دعوے تھے، کون سے یہ نعرے تھے. اللہ رحم کرے، اللہ ہمیں صحیح ہدایت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ قیامت کے منظر میں دیکھ منظر تھا. صرف میں منظر کی بات کر رہا ہوں. اب وہ حال بھی دیکھ لو جب انسان جہنم کو دیکھے گا. صرف دیکھے گا، ابھی گیا نہیں، صرف دیکھے گا. اگر آپ سورہ فجر پڑھیں گے، سورہ نمبر 89، اللہ فرماتا ہے، غور سے سماعت فرمائیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. اللہ نے بیان فرمایا کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 فرشتے، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7,416. جہنم کو لائی جائے گی، 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہیں. اس جہنم کو لاتے ہیں. اور وہ جہنم کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں سعدان کے کانٹے ہوں گے جسے ہلک ہوں، یعنی کہ پورے کانٹے دار ہوگا، وہ جیسے آماروں کے پکڑ لیا بھول سے آپ، وہ جہنم ہوگا. وہ جہنم کو دیکھ کر لے گا یوم الدین یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. اے کاش کہ میں کچھ تو کروں. اب اس کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اب کا سمجھنا کوئی فائدہ نہیں. سامنے اللہ کا غضب ہے، ایک طرف جہنم کی آگ ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی سے بھاگے گا، بیوی بچوں سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا. کیوں؟ اللہ کا غضب جس اس دن جیسا ہوگا ویسا غضب نہ پہلے تھا نہ کبھی. وہ احساس دل میں ہوتا ہے، کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، اے کاش کہ میں کچھ تیاری کر لیا ہوتا، اے کاش کہ میں کچھ نیکیاں کر لیا ہوتا، اے کاش کہ میں قرآن پڑھ لیا ہوتا، اے کاش کہ میں نمازی پڑھ لیا ہوتا، اے کاش کہ میں روزے رکھ لیا ہوتا، اے کاش کہ میں صدقات کر لیا ہوتا، اے کاش کہ میں رشتہ داریوں کو جوڑ لیا ہوتا، اے کاش کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی تھی اسے سدھار لیا ہوتا، اے کاش اے کاش اے کاش کہ میں زندگی کے لیے کچھ تو کر لیا ہوتا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد. آج کے دن کا عذاب جیسا عذاب کبھی نہ ہوگا. آج جو اللہ کا عذاب ہے ویسا عذاب کبھی نہ ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد. آج جو اللہ کی قید ویسی قید کبھی نہ ہوگی. یہ دیکھ کر کہے گا ولا یسأل حمیم حمیما. ایک دوسرے دوست کو دیکھے گا، پوچھے گا نہیں. یبصرونہم، دکھائی دیے جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھیں گے، پوچھے گا نہیں. یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. وہ جہنم کو دیکھ کر، وہ جہنم کی آگ کو دیکھ کر وہ کہے گا ولا یسأل حمیم حمیما، کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو لے لے جس کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی برباد کر دی. وہ بچوں کو لے لے جس کے لیے میں نے اپنی کمائی برباد کر دی. وہ بچوں کو لے لے جس کے لیے میں نے حرام نہ دیکھا، حلال نہ دیکھا. اے اللہ اس عذاب سے بچا لے. اگر یہ بھی بس نہ ہو وہ صاحبتی ہونی، میرے بچوں کو لے لے، میرے دوستوں کو لے لے، میرے بھائیوں کو لے لے، وہ فضیلتی التی تؤوی، میرے پورے خاندان کنبے کو لے لے. محمد بن عبد الجمیع ثم ینجی. اے اللہ ایسی جہنم کی
اللہ کہے کلا انہا لدا، ہرگز نہیں یہ شور مار کے لے آئے. ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ہے، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے کیا تھا. یہ صرف دیکھ کر کے حال ہے، یہ صرف دیکھ کر کے حال ہے. میں یہ سب کیوں سنا رہا ہوں؟ سنانے کی وجہ یہ ہے اللہ نے ایک اسپیسیفک پوائنٹ بتایا، ایک چیز بتائی اس حدیث سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا؟ بنا اللہ فی الجنت مثلا، بنا اللہ لہ فی الجنت مثلا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ایسی جہنم سے بچ کر اس جنت کی طرف آنے کے لیے بلا رہا ہے. آؤ اس گھر میں تم نے اس جنت میں گھر بنا دو. اور ایک واقعہ، بہت ہی پیارا واقعہ میں سنا، صحیح بخاری کا واقعہ، حدیث نمبر 806. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول اگر ہم نیکوکار ہوں، اگر ہم کل پاس ہو جائیں تو کیا ہمارا دیدار ہمارے رب کائنات، رب کعبہ، رب محمد سے محمد کا ہو، رب محمد کا ہوگا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا سوال تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ، 14ویں کا چاند ہو، نہ بادل ہو نہ کچھ ہو، صاف و شفاف آسمان ہو، بتاؤ کیا تمہارے اور چاند کے درمیان تب کچھ نہ ہو تو کیا تمہیں چاند میں چاند کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوگی؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. اسی طریقے سے اگر سورج ہو، بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوگی؟ صحابہ کہیں نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے تم انشاءاللہ اللہ کا دیدار کرو گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اللہ کا دیدار نصیب کرے، آمین. پھر اب آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کو جمع کیا جائے، سب جمع ہو جائے. جمع ہونے کے بعد اللہ کہے گا سب جو جن کی عبادت کرتا تھا وہ اپنی رہی میں آ جائے. جو پتھر کی پوجا کرتا تھا پتھر کے پیچھے ہو گئے، جو سانپ کی پوجا کرتا تھا سانپ کے پیچھے ہو گئے، جو جس بھی چیز کی پوجا کرتا تھا اس کے پیچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد مسلمان اور منافق بچے، دونوں بچے. تو اللہ سبحانہ و تعالی منافق کے درمیان ایسی شکل میں آئے گا جس کو پہچانتے نہیں. تو منافق کے پاس آ کر کے کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی میں تمہارا رب ہوں. تو منافق کہیں گے ہم تمہیں نہیں پہچانتے. اللہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، ہم تمہیں نہیں پہچانتے، ہم ہمارے رب کا یہی انتظار کھڑے کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شکل میں آئے گا جس شکل میں منافق اللہ کو پہچانے. پھر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے اوپر پل صراط کو ڈالا جائے، بیچوں بیچ وسط درمیان، اور تمام انسانوں میں، تمام رسولوں میں سب سے پہلے میں ہی اس پل صراط کو کراس کروں، میں ہی پار کروں. اور اس جہنم میں ہوکس ہوں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو اچک لے جائیں، کھینچ لے گی انسان، اور وہ کانٹے کے مانند ہوں، جو وائٹ کانٹا ہوتا ہے، بڑے بڑے جو کانٹے کے درخت ہوتا ہے، ویسے کانٹوں میں وہ جہنم میں ایک ہوک ہوگا، وہ نکلے گا اور جس کے جیسے گناہ ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے، وہ پکڑ لے گا، کھینچ لے گا. اور یہ کھینچنے میں، کرنے میں بعض ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب فیصلہ ہو جائے گا، سب جہنم میں چلے جائیں گے، پرسرات کے پار میں پار ہو جائیں گے، وقت مدت گزر جائے گی. ایک دن اللہ سبحانہ وتعالی رحم کرے گا، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے گا، کہے گا اے میرے فرشتوں جاؤ، من کان یعبد اللہ، جس کسی نے بھی میری خالص اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف میری ہی عبادت کی ہوگی، اس کو تم جہنم سے نکال کر جنت میں. اللہ نے کچھ بھی نہیں کہا، بس اتنا ہی کہا یعرفونہم بأثر الوجوہ، الفاظ حدیث کی. وہ فرشتے جاتے ہیں، ان کی پہچان ان کے سجود سے ہوتی ہے، ان کے سجدے کے جو نشان ہوتے ہیں وہ نشانوں سے فرشتے پہچانیں گے اور ان کو ہر ایک کو نکال کر جنت ملے گی. کیا پتا چلا؟ خالی توحید کا رٹ لگا لینا کافی نہیں، خالی توحید بولنا کافی نہیں، بلکہ نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے. ان بین الشرک والکفر فرق، ایک مشرک کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کوئی چیز ہے تو نماز. ریلیوں میں تو نکل گئے، پروٹیسٹ میں تو نکل گئے کہ افسوس کہ کبھی نماز پڑھا نہیں کر سکتے، افسوس
کہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں سزائے نہ ہو سکے. ان کی یہ بدنصیبی ہے. کیا فضیلت ہے اس کی جس کے چہرے پر سجدے کے آثار ہیں. سب کے سب جنت میں جائیں گے, ایک بچا ہوگا درمیان میں, نہ جنت میں ہوگا نہ جہنم میں ہوگا, اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا. کہتا ہے یا ربی یا ربی اصرف وجہی عن النار, اے اللہ میرے اس چہرے کو جنت کی طرف بیٹھا دے. اے اللہ اس کی بدبو مجھے مار دیتی ہے, اس جہنم کی بدبو مجھے کھائے جاتی ہے. اے اللہ اس کی چمک مجھے جلا دیتی ہے. یا رب یا رب. اللہ کہتا ہے اے ابن آدم, اگر تیری میں یہ مراد پوری کر دوں, اگر میں تجھے یہ عطا کر دوں, کیا کوئی اور سوال کرے گا؟ بندہ کہتا ہے نہیں اللہ میں کچھ اور سوال نہیں کرتا, بس میرا چہرہ ادھر کا ادھر کر دے. بتاؤ جنت جیسی نعمت ملنے کے بعد کون کو بندہ خاموش رہ سکتا؟ بیٹھا دیا گیا, جتنی مدت خاموش رہنا تھا وہ رہ لیا, دیکھتا رہا جنت کی شادابی. اب تک جہنم میں تھا, نعمتیں دیکھا تو کیا دل میں مچل رہا تھا. بہت سوال ہے, یہاں تک کہ بول اٹھا یا ربی یا ربی قدمنی عند باب الجنہ. اے اللہ بس, اے اللہ بس دروازے تک پہنچا دے, دروازے تک پہنچا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اے ابن آدم کیا دغاباز ہے, یہاں پہ بھی دغابازیاں شروع کر. ہائے افسوس, پھر تیری دغابازیاں. تیرا وعدہ کیا تھا؟ تو کیا وعدہ کرا تھا؟ کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ کیا سوال؟ اے اللہ ایسی تیری جنت ہے کون مانا؟ تو اللہ کہتا ہے بہرحال اللہ کو منا لیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر میں یہ دے دوں تو پھر دوبارہ کی سوال اے اللہ میں نہیں کہوں. ولا لا وعزتی, اے اللہ تیری بزرگی کی قسم, تیری عزت کی قسم, تیری جلال کی قسم, میں ہرگز نہیں مانگوں گا, ہرگز نہیں مانگوں گا. دروازے کے پاس آنے کے بعد نہیں مانگنا کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. دروازے تک پہنچنے کے بعد کون وہ بندہ ہوگا جو جنت بنا؟ دور سے یہ خواہش ہوئی کہ جنت کو مانگا تو اب تو باب بھرے دروازے پر. کہنے لگا یا ربی, اللہ کہتا ہے کیا یا ربی ادخلنی الجنہ, اے اللہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے, اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. اے اللہ اکون اشقى خلقک, مجھے سب سے زیادہ بدنصیب نہ بنا, اتنا قریب ہے جنت کے ہو, اے اللہ مجھے جنت میں ڈال دے. اس کی رحمت کا اندازہ لگاؤ, وہ رحمان ہے جو تم پر رحم کرنا چاہتا ہے. بتاؤ اس ذات کے لیے ہم نے کیا کیا, اس ذات کے لیے ہم نے کس کے گناہوں کو معاف کیا, اس ذات کے لیے کس نے اپنے دل کو صاف کیا, اس ذات کے لیے کس نے ایک سجدہ کیا. وہ ذات ایسی ہے جس کا چہرہ جہنم کی طرف تھا, اب وہ اللہ نے کہا ادخل جنت, جنت میں داخل ہو جا. وہ جنت میں داخل ہو, وہ جنت میں داخل ہو. کہتا ہے میرے بندے اور کچھ چاہیے, یاد دلاتا یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ چیز, اب مانگ جتنا مانگنا ہے تیرا رب عطا کرے گا, تیرا رب عطا کرے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ وہ جنت ہے, یہ تو آخری جنت ہی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں من بنا مساجد للہ, من بنا مساجد للہ, جو کوئی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائے, مسجد کی تعمیر کرے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بن اللہ لہ فی الجنت, یہ وعدہ ہے جنت, یہ تو آخری جنت ہی تھا. یہاں پہ جو خالی سجدے کی فضیلت اتنی ہے تو سجدہ گاہ بنانے کی کتنی فضیلت ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تدبر کرنے کی ضرورت ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہر ایک سے نہیں ہوتا کام, ہر ایک کی نصیب میں نہیں ملتا. کون سی نصیب کی بات ہے؟ توحید اور رسالت کا جو اصل پیغام پہنچانے والی مسجد میں کام ملنا, یہ اصل خوش نصیبی ہے. ویسے تو بہت سی مسجدیں بن جاتی ہیں, مسجد زرار کا بھی ذکر ہے قرآن, مسجد زرار کا بھی ذکر ہے قرآن. خوش نصیب کون تھے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, وہ ابراہیم خوش نصیب تھے, وہ اسماعیل خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. وہ نبی جس کے بارے میں کہا تھا اللہ نے, انشاءاللہ آخری باتیں کر کے دو دن ایک آیت ختم کر انشاءاللہ ختم کروں, کافی وقت ہو چکا. کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
اللہ نے ہر لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اللہ کہتا ہے وہ پورے کھڑے ہوتے. تو انعام کیا دیا؟ انعام کیا اللہ کیا بنایا انہوں نے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر دی اور اس کا تذکرہ فرماتے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ. وہ چیز آپ کو یاد کرنی ہوگی کہ وہ جس پر ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر. ایسے لوگوں سے کام لیتا تھوڑا بھی کام اگر اللہ ہم سے لے لے گے ہمیں خوش نصیبی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب سے توحید و سنت کا کام ہے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے رنجشیں یا پھر کوئی بھی خلاف جو بھی ہو اللہ اس کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں بیمار حال ہیں اے اللہ کی پریشانیوں کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ کی پریشانیوں کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ کی پریشانیوں کو بیماری کو دور فرما. اے اللہ جو بھی اچھا کام ہو اس میں حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بھی دین کا کام ہوگا اس میں حصہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سے دین کا کام لے لے اور متفق ہو کر کام لے لے. اے اللہ زیادہ سے زیادہ پیغام پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ اسلام